السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں ظاہری اور باطنی گناہ۔ توبہ چونکہ گناہوں سے کی جاتی ہے، اس لیے گناہ کے بارے میں معلومات کا حصول ہونا ضروری ہے۔ اس امر کی وضاحت کے لیے آج ہم گناہوں کی حقیقت اور اس کے متعلق دیگر ضروری باتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے ان قریب سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ وہ ان کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، ان ظاہری گھر بھی آراستہ ہو اور باطن بھی منور ہو، پھر انسان کامل ہوتا ہے۔ علماء کرام ظاہر الاسم سے مراد دو گناہ لیتے ہیں جو اعضاء و جوارح سے کیے جاتے ہیں، باطن سے مراد وہ گناہ مراد لیتے ہیں جن کا تعلق دل، دماغ اور نفس سے ہے۔ ظاہری گناہوں کو تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اس سے مراد شرک، کفر، زنا، چوری، قتل، شراب، سود، جوا اور رشوت وغیرہ ہیں۔ باطنی گناہ تکبر، انا، حسد، کینہ، ریاکاری، خود پسندی وغیرہ ہیں۔ ہر گناہ کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن۔ جب تک دونوں کو نہ چھوڑا جائے ترک گناہ کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر ایک آدمی حرام ذریعے سے مال دولت کماتا ہے، مخلوق کے حقوق مارتا ہے، رشوتیں لیتا ہے اور دیتا ہے، یہ گناہ کا ظاہر ہے۔ گناہ کا باطن یہ ہے کہ اس کے دل میں مال کی ایسی محبت ہے جیسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوسرے گناہوں قیاس کیا جاتا ہے۔ در حقیقت تمام گناہوں کا باطن ماسوائے اللہ کی محبت ہے، اور ماسوائے کی گرفتاری دنیا کی محبت ہی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو شریک بناتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے تھی۔ ارشاد نبوی ہے، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہدایت اور فرما برداری سے باہر نکل جانا گناہ کہلاتا ہے۔ ہوا و عقیدہ گناہوں یا عمل کے ذاتی مال کے گناہوں یا لوگوں کے حقوق۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب میں گناہ کے لیے فجور، سیان اور اسم وغیرہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تینوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا ہے۔ ویسے تو گناہ کی دو اقسام ہیں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہو جن سے لیکن صغیرہ گناہ پر اصرار شریعت کے کسی فرمان کی تحقیق کا شمار بھی کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 بتائی تو آپ نے فرمایا کہ 7 نہیں 700 کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مقامات پر حالات کی مناسبت سے ان کی تعداد کہیں 3، کہیں 6، کہیں 7، کہیں اس سے بھی زیادہ فرمائی ہے۔ اس سے علماء امت نے یہ سمجھا کہ اسے کسی عدد پر انحصار کرنا مقصود نہیں، بلکہ مواقع اور مناسبت کے لحاظ سے جتنا مقصود سمجھا گیا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے ہیں، میں تمہیں ان سے باخبر کرتا ہوں، وہ 3 ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جملہ قول میں بار بار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا، تمہیں اس کو کھلانا پڑے گا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ فرمایا، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بدکاری خود ہی ایک بڑا جرم ہے۔ پڑوسی کے اہل و عیال کی حفاظت بھی چونکہ اپنے اہل و عیال کی طرح انسان کے ذمہ لازم ہے، اسی لیے یہ جرم گناہ ہوگا۔ اسی طرح دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا، شرک، قتل، ناحق یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، سود کھانا، میدان جہاد سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا، صحیح حدیث سے روح سے کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ روایت میں بھی یہ آتا ہے کہ کوئی شخص الکفر سے ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ ہجرت کو چھوڑ کر دارالکفر میں چلا جائے۔ دیگر روایات میں یہ صورتیں بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں: جھوٹی قسم کھانا، ضرورت سے زیادہ پانی کو روک رکھنا، ضرورت مندوں کو نہ دینا، جادو سیکھنا، جادو کا عمل کرنا۔ فرمایا، شراب پینا اکبر الکبائر ہے۔ فرمایا، شراب ام الفواحش ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس شخص نے بغیر کسی شرعی عذر کے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اس کے عذاب اور سزا سے بے خوف ہو جانا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے بڑا بچھو اور چھوٹا بچھو، یا آگ کی بڑی چنگاری اور چھوٹی چنگاری، اور انسان تو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ لوگوں تم ایسے اعمال کر رہے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بال سے بھی باریک ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں انہیں سخت نقصان دہ اور ہلاک کرنے والے کام سمجھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کیا جائے۔ جو لوگ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت مقبول نہیں۔ میرے پیاروں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور